بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. محترم سامعین، سبق نمبر 136 اور آیت نمبر 111 ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ، اور کہتے ہیں یہودی ہرگز نہیں جائیں گے جنت میں مگر جو یہود ہے او نصارہ یا عیسائی ہے نصرانی۔ تلک امانیہم، یہ ان کی خواہشات ہے بلا دلیل۔ کہہ دیجئے کہ لے آؤ برہان، اس کے اوپر دلیل اگر تم اس دعوے میں سچے ہو۔ بلکہ بات ایسی نہیں، بلکہ جس نے تابع کر دیا اپنے آپ کو اللہ کے لیے اور وہ متبع سنت بھی ہو تو اس کے لیے اجر اس کے رب کے ہاں، اور نہیں ان کے اوپر کوئی خوف اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آیت کریمہ کا ماقبل سے ربط یہ ہے کہ پہلی آیات کے اندر ود کثیر من اہل الکتاب میں طریقہ ارتداد کا ذکر تھا، یعنی لوگوں کو کافر بناتے تھے، تکفیر کی دعوت دیتے تھے۔ لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، اس آیت کے اندر ذکر کیا جا رہا ہے کہ طریقہ ارتداد کیا ہے، کہ یہ کیسے مرتد کرتے ہیں۔ تو مطلب یہودی اپنے دین کی صفت بیان کرتے ہیں اور اپنے دین کی اچھائی اور خوبیاں بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ اس طرف آ جائیں، تو گویا کہ یہ طریقہ ہے مرتد اور کافر کرنے کا۔ اور عیسائی جو ہے وہ اپنے دین کی اچھائی اور خوبی بیان کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم جنتی ہیں، اور ہر ایک جنت کا دعویٰ کرتا ہے گویا کہ۔ تو جب جنت کا دعویٰ کرتا ہے اور اپنے دین کی خوبی اور اچھائی بیان کرتا ہے تو اس طرح لوگ ان کے دین میں آ جائیں گے، گویا کہ یہ طریقہ ہے ارتداد اور مرتد کرنے کا۔ آیت کے اندر زجر ہے ان کی ایک اور قباحت کے اوپر کہ یہ جنت کا دعویٰ کرتے ہیں اور عقیدہ اور عمل نہیں ہے، بلا عقیدہ اور بلا عمل، اور جنت کی تخصیص کرتے ہیں اپنی قوم اور مذہب کے ساتھ کہ جو یہودی ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا، اور اس کے علاوہ باقی کی نفی کرتے ہیں، اور جو عیسائی ہوگا تو وہ بھی جنت میں جائے گا۔ تو اس بات کے اوپر کہ جنت کا دعویٰ بغیر عقیدہ اور عمل کے اور صرف کسی قوم کے ساتھ تخصیص کرنا، یہ بری بات ہے اور یہ قبیح حرکت ہے۔ وقالو، کہتے ہیں لن يدخل الجنہ، نہیں داخل ہوگا جنت میں الا من کان ہودا، مگر وہ جو یہودی ہو، او نصارہ، جو عیسائی ہو نصرانی ہو۔ یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ تو ہر یہودی جو ہے تو وہ تو صرف یہودیت کے جنت کا حقداری کا دعویٰ کرتا ہے، وہ نصرانی عیسائیوں کا انکار کرتا ہے کہ وہ جنتی نہیں، تو کس طرح کہا کہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ یہودی یا عیسائی دونوں ہوں گے؟ یا عیسائی جو ہے وہ بھی صرف اپنے آپ کے جنت کے حقداری کا دعویٰ کرتا ہے، وہ یہودیوں کے لیے تو قائل نہیں ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں پر او تفصیل کے لیے معنی یہ ہوگا وقالوا لن يدخل الجنة، یعنی قالت اليہود، یہود کہتے ہیں کہ لن يدخل الجنة الا من كان هودا، وقالت النصارى، اور نصارہ کہتے ہیں لن يدخل الجنة الا من كان نصارى ہے۔ تو اول تفصیل ہے، ما قبل میں اجمال ذکر کیا، ہر ایک اپنے لیے جنت کے استحقاق کا دعویٰ کرتا ہے اور دوسروں سے نفی کرتا ہے۔ تلک امانیہم، یہ باتیں جو ہے کہ یہ جنت کا دعویٰ اور بغیر عقیدہ اور عمل کے، امانیہم ان کی خواہشات ہے، آرزو ہیں جو کہ بلا دلیل ہے۔ امانی جمع امنیہ کی پہلے گزر چکا ہے، بمعنی قول بلا دلیل، یعنی انسان کی وہ خواہش و آرزو یتمناہ، جو انسان دل سے تمنا اور آرزو کرتا ہے اور اس کے اوپر کوئی دلیل نہ ہو، یہ تو محض بے دلیل اور خواہش کی باتیں ہیں، اس کے اوپر کوئی دلائل نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میرے پاس دلیل ہے، یہودی کہے کہ ہمارے پاس جنت کی دلیل ہے یا عیسائی کے دلیل ہے، تو قل سے اس کے اوپر جواب ہے کہ ہاتو برہانکم، کی لے آؤ دلیل جلتی نہ۔ ہاتو معنی اس میں تاخیر کیوں کرتے ہو؟ فوراً دلیل پیش کرو۔ برہان مضبوط دلیل، دلیل قاطع یقینی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ آیت کے اندر اس بات کی دلیل ہے کہ صدق کے لیے، سچائی کے لیے دلیل برہان، یعنی برہان کا ہونا ضروری ہے۔ جس کے پاس برہان ہے تو وہ صادق ہے، اگر برہان نہیں تو وہ صادق نہیں۔ برہان کا اصل معنی برہا ظہور کو کہتے ہیں اور غلبے کو کہتے ہیں،
تو برہان سے دلیل قطعی اور یقینی مراد ہے۔ منطقی کہتے ہیں وہ تو اپنی طرف بات کو کھینچتے ہیں کہ مقدمات یقینیہ پر جو مشتمل ہو تو وہ برہان ہے، لیکن قرآن کی زبان میں برہان کس کو کہتے ہیں؟ تو سورہ قصص کے اندر ہے فضان کا برہانان، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو عصا تھا اور ید بیضاء دو معجزات، ان کو قرآن نے برہان کہا ہے۔ اور اس طرح سورہ مائدہ کے اندر ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، کہ تمہارے پاس برہان آ چکی ہے۔ تو وہاں برہان سے قرآن ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے، تو گویا کہ قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد یعنی وہی جو ہے یہ برہان ہے۔ تو قرآن و حدیث یہ برہان ہے، اس کو برہان کہا جاتا ہے۔ یہ دلیل قطعی اور یقینی ہے جس سے مد مقابل کے اوپر انسان کو غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ تو معنی ہوگا لے آؤ برہان، اس پر دلیل وہی لے آؤ کہ اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ تم یہودی جنت میں جائے گا یا عیسائی جنت میں جائے گا، ان کنتم صادقین، اگر اس بات میں تم سچے ہو۔ بلا سے اس ماقبل دعوے کی تردید ہے کہ بات ایسے نہیں ہے کہ نسب کی بنیاد پر انسان جنت میں جائے گا، کہ وہ ایک نسب یا ایک مذہب کی بنیاد پر۔ نسب اور مذہب، جماعت اور پارٹی یہ جنت کے جانے کا دار و مدار نہیں ہے، بلکہ جنت کے دار و مدار جانے کا وہ عقیدہ اور عمل ہے۔ اور یہ بات بھی نہیں ہے، بلا سے ماقبل میں تردید ہے کہ یہودی ہی جنت میں جائے گا اور کوئی نہیں جائے گا، یا عیسائی ہی جنت میں جائیں گے باقی نہیں جائیں گے۔ بلا ایسا نہیں ہے، بلکہ جس کا یہ عقیدہ اور عمل ہو تو وہ جنت میں جائے گا، وہ چاہے کوئی بھی ہو، کسی جماعت اور کسی پارٹی اور نسب سے تعلق رکھے، اور نسب بنا نہیں ہے۔ من اسلم، ابن جریر رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اسلام بمعنی اسلم، اور استسلام تابعداری کو کہتے ہیں، تابعدار کر دیا وجہ وہ اپنے چہرے کو۔ ذکر وجہ کا ہے، مراد پوری جسم ہے، کیونکہ جیسے کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو قبلے کی طرف کہتا ہے کہ میرا منہ جو ہے چہرہ قبلے کی طرف ہو، مراد اس کا پورا بدن اور پورا جسم مراد ہوتا۔ تو معنی یہ ہوگا اسلمہ، جس نے تابع کر دیا وجہ اپنے آپ کو للہ، اللہ کے لیے، اللہ کا ہر حکم ہر بات مانتا ہے، وہ محسن، اور ساتھ ساتھ یہ ہے تابعداری اللہ کے لیے اسلام سے مراد اعمال ہے، اعمال میں اللہ کا تابعدار ہو جائے، وہ محسن، اور وہ موحد بھی ہو، عقیدہ بھی اس کا ٹھیک ہو، درست ہو۔ تو عقیدہ بھی ٹھیک ہے جو عقیدہ توحید ہے، اور اسلم وجہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے تابع کر دے، یعنی سنت کے مطابق زندگی گزارے۔ تو گویا کہ سنت اور توحید یہ دو چیزیں ہیں، تو یہ جس کے اندر ہوگی فلہ اجرہ، تو اس کے لیے ثواب ہوگا اس کے عمل کا، عند ربی، اس کے رب کے ہاں۔ جبکہ تفسیر ابن کثیر رحمہ اللہ وجہ کا معنی دین کے ساتھ کرتے ہیں، تو معنی اس وقت اسلم بمعنی اخلاص کے ہوگا، جس نے خالص کر دیا وجہ اپنے دین کو للہ، اللہ کے لیے، یعنی خالصتاً دین اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اس میں توحید پائی جاتی ہے۔ تو وہ محسن کا ترجمہ ہوگا کہ وہ متبع سنت اور سنت کی تابعداری بھی کرے۔ تفسیر قرطبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ کسی عمل کے مقبول ہونے کی دو شرطیں ہیں، ایک اس میں اخلاص ہو کہ وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس میں ریاکاری، شہرت، نام نموش، دکھلاوا، دنیاوی جا اور مقصد نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان یکون علی السنت، کہ وہ سنت کے مطابق ہو، وحی کے مطابق ہو، تو اس کو اس عمل مقبول ہوگا۔ فلہ اجرہ عند ربی، اس کے لیے اس کے عمل کا بدلہ عند ربی، اس کے رب کے ہاں۔ ولا خوف علیہم، ایسے لوگوں پر کوئی خوف نہیں، ڈر نہیں ہے، اور نہ ہی غمگین ہوں گے۔ وقالت الیہود، یہاں سے یہ زجر نمبر 4 ہے۔ پہلا زجر تھا اعتراض کے اوپر، ام تريدون ان تسألوا رسولکم، کہ انبیاء پر اعتراض کرنا، یہ اس بات پر زجر کیا تھا کہ یہ بری حرکت ہے۔ دوسرا زجر تھا لوگوں کو مرتد اور کافر بناتے ہیں، لو یردونکم، اور پھر طریقہ ارتداد پر زجر تھا، وقالوا لن يدخل الجنہ، کہ اپنے لیے جنت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہاں سے چوتھا زجر ہے کہ وقالت الیہود، کہ آپس کے گھر کا اختلاف، یہود اور نصارہ کا آپس میں جو گھریلو اختلاف ہے، ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ لگانا، تکفیر کا، مرتد کے فتویٰ لگانا، اور دین حق کی تکذیب کرنا، ان باتوں کے اوپر اس آیت میں زجر ذکر ہے۔ یہ آیت نمبر 113 ہوگی۔ ماقبل سے اس کا ربط یہ ہے کہ جب یہودی دعویٰ کرتے ہیں جنت کا اور عیسائی دعوت کرتے ہیں اپنے لیے جنت استحقاق کا، تو کیا یہ
ایک دوسروں کی حقانیت کو بھی مانتے ہیں یا نہیں؟ تو اس آیت کے اندر ذکر ہے کہ وقالت الیہود لیست النصارى، ان کے اندر مزید قباحت اور خرابی یہ ہے کہ یہ ایک دوسروں کی تکذیب کرتے ہیں۔ وقالت الیہود، یہود کہتے ہیں لیست النصارى، یعنی ایک دوسروں پر کفر کا فتویٰ لگانا اور آپس میں گھریلو اختلاف ان کا، اس کے اوپر اس آیت میں زجر ہے۔ کہتے ہیں یہود کہ نہیں ہے، لیست النصارى، نہیں ہے نصارہ، علی شیء، شے سے مراد یعنی دین حق مراد ہے، یعنی علی حق، کسی حق پر نہیں ہے، یعنی گویا کہ یہودی کہتے ہیں حقانیت منحصر ہے یہودیت کے اندر اور باقی کسی کے اندر بھی نہیں پائی جاتی، اور عیسائی کہتے ہیں کہ حقانیت منحصر بند ہے، عیسائیت کے اندر باقی نہیں۔ وقالت النصارى، اور نصارہ کہتے ہیں لیست الیہود، نہیں ہے یہود علی شیء، مانا کسی دین حق کے اوپر۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ یہ دونوں پڑھتے ہیں کتاب کو، مانا عیسائیوں کے پاس اپنی کتاب ہے انجیل اور یہودیوں کے پاس اپنی کتاب ہے تورات، تو ہر ایک اپنی کتاب کو پڑھتے ہیں اور اس میں ہر ایک کی حقانیت ہے، ہر کتاب جو ہے وہ دوسری کتاب کے لیے مصدق ہے، تورات مصدق ہے انجیل کی اور انجیل مصدق ہے تورات کی، تو ہر ایک کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے وہ، اور باوجود اس حقانیت کے وہ اس گویا کہ حق بات کو، حق صحیح لوگوں کو مطلب وہ تکفیر اور کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ جیسے کہ عوام لوگوں کے اندر یہ عادت پائی جاتی ہے کہ وہ ایک دوسروں پر ضد اور ہٹ درمی کی صورت میں آ کر، حسد میں آ کر ایک دوسروں پر تکذیب کرتے ہیں اور کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ کذالک، مانا اسی طرح جیسے یہود اور نصارہ کے اندر اختلاف ہے، اسی طرح عوام جاہل لوگوں کے اندر بھی اختلاف ہے۔ قال الذین، کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو نہیں جانتے، عام کافر مراد ہے، مکہ کے مشرک ہو گئے، دوسرے کفار، ان کے اندر بھی اختلاف ہے۔ مثل قولہم، ان جیسی باتیں کرتے ہیں، مثل قولہم کا معنی جیسے یہ ایک دوسرے کے اندر اختلاف، کذالک کی تشبیہ کا مطلب یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف اور ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ لگانا، اس میں تشبیہ مراد ہے۔ اور مثل قولہم معنی ان جیسا قول کرتے ہیں، معنی ضد اور عناد اور ہٹ درمی کی بنیاد پر ایسی باتیں کرتے ہیں، یہ جو ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں یہ بنا ہے ضد اور ہٹ درمی پر۔ فاللہ یحکم، یہ تخفیف ہے سخت قسم کی، اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان میں، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، جن چیزوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ فیصلہ تو اللہ نے کر دیا کہ یہ غلط ہے، تو جواب یہ ہے کہ یہاں فیصلے سے مراد عملی فیصلہ ہوگا قیامت کے دن کہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، آیت کے اندر یہ ہے کہ ایک دوسرے کی تکذیب کرتے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ تو غلط ہے، یہودیت بھی غلط ہے اور بے دین لوگ ہیں اور عیسائیت بھی غلط ہے، تو ایک بے دین بد عقیدہ دوسرے کو برا کہے تو اس میں کیا خرابی ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ یہودیت اپنے دین پر صحیح تھے اور قائم تھے اور اپنے دین سے ہٹے نہیں تھے، وہ دین تو سچا تھا، اس کی تکذیب کرنا یہ کفر ہوگا۔ اور عیسائیت سے اس وقت کا مراد ہے جو صحیح انجیل کے اوپر عمل کرنے والے ہیں اور اپنے مذہب سے ہٹے نہیں تھے، تو اس وقت ایک دوسروں کی تکذیب کرنا گویا کہ یہ حق کی تکذیب کرنا ہے۔ اب اگرچہ وہ ہٹ چکے ہیں، اب کی یہ بات نہیں ہے۔